اللہ کی باتیں یہ جو مٹی کا ڈھیلا رکھ کے مشرک ہیں یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں سجدگاہ کے اوپر کربلا کی خاک پر سجدہ کرتے ہیں یہ مشرک ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک جہاز میں پوچھ لیا جی یہ آپ یہ ٹکیا رکھ کے سجدہ کرتے ہیں یہ شرک ہے. میں نے کہا اچھا آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ بھی نماز پڑھتے ہیں نا آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہہ رہے ہم ہر جگہ رکھتے ہیں. بڑی عنایت آپ کی توجہ. میں نے کہا ہم سجدگاہ پر رکھیں تو مشرک آپ ہر جگہ رکھیں. اگر یہی مراد ہے یہی پیمانہ ہے تو بڑے مشرک تو آپ ہوئے. مولانا یہ ہے کہ حرمین شریفین جاتے ہیں تو ایران کے حجاج کرام اور عراق وغیرہ کے جو اہل تشیع جن کو ہم کہتے ہیں تو وہ اپنی بغل کے اندر ایک وہ کس خاص قسم کا جیسے مطلب کہنے کا کہ وہ ایک جائے نماز رکھتے ہیں وہ چٹائی کے اوپر بچھا کے اس پر سجدہ کرتے ہیں چٹائی پر سجدہ نہیں کرتے چونکہ وہاں ان کی مجبوری ہے کہ چٹائیاں یا کارپیٹ پہلے سے بچھے ہوئے ہیں وہ اٹھوا تو سکتے نہیں وہ نہیں اٹھوا سکتے وہ حکومت کا کام ہے. اب وہ تیلیوں کا بنا ہوا جانماز عموماً ہر مرد عورت کی بغل کے اندر دبایا ہوتا ہے حرمین شریفین میں حج کے دنوں میں عمرہ کے دنوں میں یہی کرتے ہیں نا کہ زمین یا زمین سے اگنے والی نباتات یا ان سے بالکل اسی طریقے کی چیز ہوتی ہے. یہاں طاہر میاں مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ یہ ایرانی لوگ ہی تھے وہاں تو کر رہے تھے سجدہ. اس وقت اس طرح کے نہیں تھے جو سجدہ گاہ وہ رکھتے ہیں نا کہ ایک ٹکیا ہوتی مٹی کی بنی ہوئی جس پر ماتھا لگ سکتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں سامنے کے کم ماتھا تو مٹی پر لگے تو رکھ رہے تھے. آ گئے شرطے انہوں نے کہا شرک شرک شرک. اب ان کے ساتھ تھے بہت بڑے عالم تھے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی اگر مل جائے پڑھے تو پتہ چلے گا جو سوال کرے فاتحہ ہے کیا. ہم بھی پڑھتے رہے مگر کوئی پتہ نہیں چلا. سید ابو القاسم الخوئی مرحوم انہوں نے لکھا سورہ فاتحہ پر وہ ساتھ تھے. انہوں نے کہا یار یہ اس پر سجدہ کرتے ہیں کارپٹ پر ریشم پر اس کو کر رہا ہے وہ شرک ہے. کہنے لگا نہیں وہ تو صرف اس پر کرتے کرتے اللہ کو. اس نے کہا یہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں خاک کو نہیں کرتے. سمجھایا نا جب کہ عقل سے کام لو کہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک مسجود لہو کہ سجدہ کس کو کرتے وہ اللہ کو کرتے ہیں. ایک ہے کہ مسجود علیہ کس چیز پر کرتے ہیں وہ ہے جس پر آپ سر رکھیں گے. بے شک آپ جانمازوں پر رکھ دیں گے بیچارے مٹی پہ. جب سمجھایا کہ یہ جانمازوں پر اور ان ریشموں پر نہیں کرنا چاہتے آج ہی انہوں نے کہا علامہ ہمیں سمجھ آ گئی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں قالین پہ نہیں پڑھتے اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوف کر گئے. میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں یہ افضل ہے سنت بھی یہی ہے. بخاری مسلم کی درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں. تو انہوں نے اس کے ایکویلنٹ ایک ٹکی نکالی ہوئی ہے وہ ایسی ٹکی ہو جو زمین کی جنس سے ہو نہ پہنی جاتی ہو اور نہ کھائی جاتی ہو تو اس کی ٹکی بن سکتی ہے. تو مٹی کی ٹکی وہ بنا لیتے ہیں لکڑی کی. وہاں میں نے جو دیکھا ہے وہ لکڑی کی ٹکیاں رکھی ہوئی تھی چونکہ لکڑی نہ پہنی جاتی ہے اور نہ کھائی جاتی ہے. اور نبی الاسلام کی ایک صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کی ایک چٹائی تھی خومرہ اور وہ سجدے والی جگہ پہ ہی رکھی جاتی تھی سر وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی. تو آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو اس خمرہ کے اوپر سجدہ کرتے تھے اور جب وہ تھوڑی سی میلی ہو جاتی پھر دھو دی جاتی تھی. روایات کہتی ہیں چھٹے امام جہاں بھی جاتے تھے اپنے ساتھ تربت امام حسین پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ تربت امام حسین پر سجدہ 7 حجابوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ جو 7 حجاب ایک عمل کو نہیں پہنچنے دے رہے صرف خاک شفا پر سجدہ 7 چیزوں کو دور کر دیتا ہے. یعنی جس مٹی کی خاک میں اتنی طاقت ہو تمہارے عمل کے 7 حجاب ہٹا دے تو اس امام میں کتنی طاقت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خون کے قطرے اس خاک. آپ سمجھ میں آئے امام کیا ہے؟ امام کے بغیر کیسے جائیں گے عمل؟ سمجھ میں آئے کیوں امام اتنا مہم ہے؟ اگر 14 معصومین علیہم السلام سے منسوب تربت ہو الگ الگ اور 14 سے مراد فرض کریں خود امام زمان علیہ السلام کے دست مبارک کی مٹی ہمارے ہاتھ میں ہو فرض کی بات ہے خود امام کے ہاتھ کی مٹی
اب وہ ایک فارمولہ بڑا اچھا بنایا جا سکتا ہے، تھوڑی تھوڑی لے کے سب کی ایک الگ بنا لیں تو الگ بات ہو گئی وہ تو آئیڈیل ہو جائے گی. لیکن فرض کریں کہ الگ الگ ہے اور کوئی آپ کو پیسنے پاسنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تمام معصومین سے منسوب یہ الگ 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 یہ 14 سجدگاہیں ہیں. کس پہ ثواب ہے زیادہ؟ معصومین کس پہ چاہتے ہیں زیادہ؟ امام حسین کی تربت کا اہتمام. ان 14 میں سے اگر آپ نے امام حسین کی تربت کو منتخب فرمایا تو تمام معصومین کی خوشنودی اور ان کی خواہش یہی ہے کہ اس پہ سجدہ کرو. اس کو منتخب کرنے کا ثواب ہے، ان کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے. اور جو اثرات اس میں ہیں وہ کسی میں نہیں ہیں. وہ سب کی ملا کے بنا لیں وہ آئیڈیل ہے، لیکن جو اثرات اس میں وہ کسی میں نہیں ہیں. ان میں سے کسی کی مٹی کو بھی کھانا ایک ذرہ بھی حرام ہے، لیکن اگر اجازت ہے تو کس کی؟ صرف قبر مطہر امام حسین سے منسوب مسور کی دال کے برابر خاص اہتمام اور احترام سے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. البتہ